ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بڑا تنگ ہو کر پریشان ہو کر والد صاحب کو فون پہ کہا تھا کہ میں نے والد صاحب سے بولا کہ یا تو آپ مجھے مدرسے سے لینے آ جائیں یا پھر میں جا کے ٹرین کی پٹری کے نیچے جا کے لیٹ جاتا ہوں۔ تو والد صاحب نے جواب میں بولا کہ بیٹا یہ مجھے بتا کیوں رہے ہو، یہ کیوں بتا رہے ہو کہ تم جا کے ٹرین کی پٹری کے نیچے جا کے لیٹ جاؤ گے، جاؤ اور جا کے لیٹ جاؤ، ہم گھر سے آئیں گے بوری لے کے آئیں گے اور کوئی جھولا لے کے آئیں گے اور تمہاری بوٹیوں کو وہاں سے بھر کے لے آئیں گے، لیکن ہم تمہیں زندہ بغیر پڑھا نہیں لیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی شو دا نورین شو۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے مفتی کے بارے میں جنہیں مفتی بننے کی کوئی خواہش ہی نہیں تھی اور وہ مدرسے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ مدرسے سے بہت چڑھتے تھے، لیکن قربان جاؤں ایسے والدین کے اوپر جنہوں نے اپنے بیٹے کی اتنی اچھی تربیت دی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ہر حال میں ایک حافظ قرآن بنایا اور عالم بنایا۔ آج ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہ کافی مشہور اسکالر ہیں اور فیس بک پہ ان کے آج کے تاریخ میں 1 ملین سے بھی زیادہ فالوورز ہیں۔ ان کا نام مفتی عالم مداری ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، ان کی سٹوری ان کی زبانی سنیے کیسی ان کی زندگی میں اسلام آیا۔ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اتنی ایموشنل ہے کہ جب میں اپنے ان دنوں کو یاد کرتا ہوں جو میرے اوپر بیت چکے ہیں تو مجھے آج بھی ان دنوں کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کس طرح کے وہ دن تھے جن دنوں سے میں گزرا ہوں۔ میں خود ان دنوں سے گزرا ہوں کہ مجھے یاد ہے اچھے سے کہ میری عمر 7 سال تھی اور میرے والد نے مجھے بڑے نازوں سے، میرے والدین نے نازوں سے پالا، اور کیونکہ میں بھائیوں میں ایک اکیلا اکلوتا تھا تو میرے والدین نے پالا پرورش کیا، اور اس کے بعد میرے والد نے ایک قریب ہی کے ایک مدرسے میں میرا ایڈمیشن، میرا داخلہ کرا دیا، کیونکہ وطن میں رہ کے کوئی بچہ جلدی پڑھ نہیں سکتا۔ تو ہمارے والد نے ہمارا داخلہ قریب ہی کے ایک مدرسے میں کرایا اور 7 سال میری عمر تھی، اور اس وقت 22 پارے گھر سے پڑھا کے، ناظرہ پڑھا کے مجھے وہاں پہ بھیجا۔ اور مجھے یاد ہے میرے استاد تھے مولانا شمس الدین صاحب، بہت ہی مخلص اور بہت ہی زیادہ ہماری ہیلپ کرتے تھے، سمجھاتے تھے، کیونکہ میں رکتا نہیں تھا، میں بار بار مدرسے سے بھاگ آتا تھا، ایک دن میں 3 چکر لگاتا تھا، کیونکہ بڑی نازوں سے میں پلا ہوا تھا۔ تو مدرسے میں ایک دم سے ایک گھر کی زندگی سے نکل کے، گھر کے آرام سے نکل کے مدرسے میں جانا اور وہاں رہنا کہ فجر سے پہلے سے اٹھنا ہے اور پورا دن پڑھائی کرنا، تو یہ پھر میں 2-3 دن تو مجھے شوق رہا، لیکن پھر ایک دم میں ہوپلیس ہو گیا، بہت روتا تھا، پریشان رہتا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بڑا تنگ ہو کر پریشان ہو کر والد صاحب کو فون پہ کہا تھا کہ میں نے والد صاحب سے بولا کہ یا تو آپ مجھے مدرسے سے لینے آ جائیں یا پھر میں جا کے ٹرین کی پٹری کے نیچے جا کے لیٹ جاتا ہوں۔ تو والد صاحب نے جواب میں بولا کہ بیٹا یہ مجھے بتا کیوں رہے ہو، یہ کیوں بتا رہے ہو کہ تم جا کے ٹرین کی پٹری کے نیچے جا کے لیٹ جاؤ گے، جاؤ اور جا کے لیٹ جاؤ، ہم گھر سے آئیں گے بوری لے کے آئیں گے اور کوئی جھولا لے کے آئیں گے اور تمہاری بوٹیوں کو وہاں سے بھر کے لے آئیں گے، لیکن ہم تمہیں زندہ بغیر پڑھا نہیں لے کے آئیں گے۔ تو میں خیر پھر مرتا کون ہے یا جان کون دیتا ہے، وہ تو ایک بچپن کی عمر تھی اور شیطانی خیالات تھے کہ ایسے بولیں، یہ دھمکی دیں تو شاید ہمارے والد ہم کو بلا لیں آ کے، تو یہ تو دھمکی دینے کے لیے میں اس طرح کی باتیں بولتا تھا۔ لیکن والد صاحب میرے الحمدللہ بہت ہی ایک کسی دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے اور آخرت کی طرف بس رجوع رہتے ہیں، ہر وقت نماز، روزہ، تہجد، اشراق، اوابین، چاشت، انہی چیزوں میں ملوث رہتے ہیں، بہت ہی مخلص نیک انسان۔ تو اب ان پر شیطان کا زور نہیں چلا اور والد صاحب کا یہ جواب میں سن کر میں خود پریشان ہو گیا۔ خیر میں بھاگ آتا تھا، بہت روتا تھا، پریشان ہوتا تھا، تو میری والدہ میرے ساتھ 2 سال مدرسے کے پاس ایک روم لے کے وہاں پر میرے ساتھ رہیں کہ چلو میں تمہارے ساتھ رہتی ہوں اور تمہیں پڑھائی کرنا ہے۔ تو میرے والدین نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور خدا کی قسم جن کے والدین بھی اپنے بچوں کو سپورٹ کر دیں اور ان کو دعائیں دے دیں اور وہ تربیت جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے اس تربیت میں ڈھال دیں، تو وہ بچہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اور میں اپنے ان تمام اساتذہ کو بھی دعائیں، ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اساتذہ کو جو انہوں نے ہمارے ساتھ محنتیں، مشقتیں ہمارے خاطر اٹھائی ہیں اور ہمیں بڑا ہی خلوص کے ساتھ ہم پر محنت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے خلوص کا اجر دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔
اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل میں، حضور سیدنا بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میرے والدین کے سائے کو میرے سر پر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام والدین کا سایہ بچوں پر قائم فرمائے، اور جو والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان والدین کی، ان لوگوں کی بخشش فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریے گا۔